بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اہل اسلام، اپنا عشر ڈونیٹ کیجئے۔ اللہ رب العزت کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 141، 141 نمبر آیت مبارکہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے کچھ باغات زمین پر پھیلے ہوئے اور کچھ نہ پھیلے ہوئے اور کچھ کھجور اور کھیتی کو پیدا کیا جن کے کھانے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار کو پیدا کیا۔ یہ سب کسی بات میں آپس میں مختلف ہیں اور کسی میں نہیں ملتے، کسی میں ملتے ہیں اور کسی میں آپس میں نہیں ملتے۔ جب وہ درخت پھل لائے تو اس کے پھل سے کھاؤ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت نے فضول خرچی سے منع فرمایا ہے اور اپنی راہ میں عشر کا حکم فرمایا ہے۔ تو آئیے آپ اپنی فصلوں کا عشر مرکز اسلام کے لیے پیش کیجئے۔ مرکز اسلام اور دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ، گلبرگ 3، حسنین آباد، لاہور کینٹ، پاکستان۔ اپنی زمینوں کا عشر یہاں دن رات قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے اور بچیوں کے لیے، ان کی خورد و نوش کے لیے، ان کے کھانے پینے اور ان کی ضیافت کے لیے پیش کیجئے۔ اپنا عشر ڈونیٹ کیجئے۔ اور عشر کتنا ہے؟ وہ زمینیں، وہ فصلیں جن کو پانی قیمتاً لگایا جاتا ہے، ان میں سے 20واں من، یعنی 20 من جب ہو جائیں تو 1 من اس میں اللہ کا ہے اور 20 من آپ کے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ زمینیں ہیں جن کو پانی قیمتاً نہیں لگایا جاتا، نہر کے پانی سے یا وہ بارش کے پانی سے فصلیں ہوتی ہیں، یعنی بارانی علاقوں کی، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10واں من رکھا ہے، یعنی 10واں من جو ہے وہ آپ نے اللہ کی راہ میں عشر دینا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی زمین ٹھیکے پہ لے لیتا ہے تو ٹھیکے والی زمین سے عشر جو ہے وہ جس نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے زمین، اس زمیندار نے دینا ہے، اور زمین کے ٹھیکے سے زکوٰۃ جو ہے وہ زمین کے مالک نے دینی ہے۔ اسی طرح کھڑی فصلیں اگر بک جاتی ہیں، جس طرح آلو ہے، مکئی ہے اور گندم ہے، یہ فصلیں کھڑی کھڑی بک گئیں، یعنی کسی نے خرید لی کہ یہ ساری فصل میری ہے، اور وہ فصل ابھی کچی ہے، تو پھر وہ فصل جب تیار ہوگی تو اس فصل کا عشر خریدنے والا جو ہے وہ دے گا۔ اور اگر پکی فصل تیار ہو چکی ہے اور کھڑی کھڑی ہی بیچ دی، تو پھر جس نے وہ فصل بیچی ہے اس نے اس کا عشر ادا کرنا ہے۔ یاد رکھیں، عشر اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق زمین میں جب آپ فصل کاٹیں، فصل حاصل کریں، اسی وقت زمین میں اللہ کا حق دے کر پھر فصل کو اپنے گھر لے کے جائیں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتیں، برکتیں ہوں گی، بہاریں ہوں گی، رزق میں وسعت ہوگی، ترقی ہوگی، روزگار میں برکت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر کرم فرما دیں گے۔ زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اگائی جانے والی چیز کی پیداوار اور جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، یاد رکھیں اسے عشر کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی اگر پھل ہیں، جس طرح تربوز ہیں یا خربوزہ ہے، تو ان کو بھی اگر آپ منوں کے حساب سے بیچتے ہیں تو ہر 20واں من ہے۔ اگر پانی قیمتاً لیا جاتا ہے
موٹریں لگی ہیں، ٹیوب ویل لگے ہیں، تو وہ ظاہر ہے اس کا خرچہ زیادہ ہے، تو وہاں 20واں من ہے۔ اور اگر بارانی علاقوں میں وہ فروٹ کی پیداوار ہے، جس طرح تربوز ہے، خربوز ہے، کھیرا ہے اور دیگر اس طرح کی اجناس ہیں، تو ان کا بھی منوں کے حساب سے اگر دیں گے تو 10واں من ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ ایک پیس کے حساب سے، نگ کے حساب سے آپ دیتے ہیں، بارانی علاقوں میں 10واں نگ، اور قیمتاً جو پانی لگایا جاتا ہے اس میں 20واں نگ۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے جو عشر ہے وہ نکالنا ہے۔ آپ مرکز اسلام کو دیجئے عشر، اور یہاں کے طلباء اور طالبات کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کے میزبان بن جائیے اپنا عشر ڈونیٹ کر کے۔ کر بھلا ہو، بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا۔